یہ کہانی آج سے کئی سو سال بعد کی ہے، جب انسانوں نے زمین کا اس حد تک برا حال کر دیا تھا کہ اب وہ رہنے کے قابل نہیں بچی تھی۔ حساب لگایا گیا تھا کہ آئندہ 70 سالوں میں زمین مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے انسانوں نے ایک خلائی جہاز تیار کیا جس کا نام اوآک تھا۔ اس میں چنیدہ لوگوں کو پراکسیما بی نامی ایک اور سیارے پر بھیجا جا رہا تھا۔ شروع میں یہ مشن بالکل ٹھیک چل رہا تھا، مگر کچھ ہی وقت بعد خلائی جہاز میں خرابی آ گئی۔ ایک لوہے کا بڑا بیم نیچے ایک پوڈ پر گر گیا جس میں ایک عورت اوشرن سو رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، اس نے صورتحال کو فوراً سمجھا اور دوسروں کو جگانا شروع کر دیا۔ اس نے فوراً اسپینسر کو اطلاع دی اور دونوں نے مل کر سب کو باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا۔ کپتان کو بچانے کی کوشش، سبھی لوگ اپنے ہیلمٹ پہن رہے تھے کہ تب برینٹ نامی ایک شخص نے دیکھا کہ لوہے کا بیم کپتان کے پوڈ پر گرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اندر پھنس گئے ہیں۔ برینٹ بیم ہٹانے لگا تو شرن نے پہلے اسے ہیلمٹ پہنایا اور جان بچا کر باہر نکال لیا۔ کیونکہ اب کپتان کو بچانا ممکن نہ تھا، مشکلیں بڑھتی گئیں۔ ایک محفوظ جگہ پہنچ کر سب نے اپنے ہیلمٹ اتار دیے۔ شرن اور اسپینسر نے کمانڈنگ آفیسر کو اطلاع دینے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ اس کے کمرے تک پہنچے تو دیکھا کہ اسپیس شپ کا پورا حصہ غائب ہو چکا ہے۔ کمانڈر کے لاپتہ ہونے کے بعد شرن نے قیادت کی ذمہ داری خود سنبھال لی۔ شرن نے ایک میٹنگ بلائی اور بتایا کہ ایک خرابی کی وجہ سے جہاز کا حصہ الگ ہو گیا ہے اور وہ لوگ وقت سے 1 سال پہلے ہی جاگ چکے ہیں۔ اب کھانے پینے کا سامان محدود تھا اور سب کو احتیاط سے کام لینا تھا۔ سبزی اگانے کا منصوبہ گنیش نامی ایک نوجوان نے تجویز دی کہ جہاز میں سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں۔ شرن کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس نے فوراً بجلی اسی سیکشن کی طرف بھیجنے کا حکم دے دیا۔ لیکن اسپینسر کو اس پر اعتراض تھا کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ فصل اگے گی۔ بحث کے بعد شرن نے معافی مانگی اور اسپینسر کو تنبیہ کی کہ آئندہ سب کے سامنے بغاوت نہ کرے۔ آکسیجن کی کمی اور نیا انکشاف۔ اسی دوران جہاز میں آکسیجن کی سپلائی تیزی سے کم ہونے لگی۔ جسپر نامی آفیسر کو بلایا گیا مگر وہ غائب تھا۔ تمام افراد نے دوبارہ ہیلمٹ پہن لیے۔ ادھر ایبلر نامی شخص بغیر ہیلمٹ کے میڈیکل روم میں پھنس گیا، لیکن خوش قسمتی سے اسے ایک آکسیجن سلنڈر مل گیا۔ سیکیورٹی ہیڈ فیلکس نے آخرکار جسپر کو تلاش کر لیا، لیکن جب جسپر آیا تو اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اصل جسپر ہے ہی نہیں، بلکہ اس نے کچھ افسران کو رشوت دے کر مشن میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ زمین کے ختم ہونے سے پہلے ہی سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ شرن نے اسے فوراً گرفتار کرنے کا حکم دیا، پھر ماہرین کو بلایا تاکہ وہ مسئلے کو حل کریں۔ ایلیشیا نامی ایک لڑکی نے مین پرابلم تلاش کرنے کی کوشش کی، جبکہ اسپینسر اور ایک اور شخص جہاز کے باہر جا کر لیک کو ٹھیک کرنے لگے۔ آخرکار خرابی دور ہو گئی اور سب کی جان بچ گئی۔ نئی قیادت اور قتل ایلیشیا کی شاندار کارکردگی پر اسے لائف سپورٹ چیف بنا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود 6 لوگ ہلاک ہو چکے تھے۔ بعد میں شرن جسپر سے ملی اور کہا کہ اسے اس جھوٹ کی سزا موت ہونی چاہیے۔ جسپر نے کہا کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ اس جیسے کئی لوگ مشن میں جھوٹ سے شامل ہوئے ہیں۔ یہ سن کر شرن چونک گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جسپر کی سزا طے کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی گئی۔ سب نے طے کیا کہ اس کی بات سنی جائے، لیکن جب وہ کمرے میں گئے تو دیکھا کہ جسپر کا گلا کاٹ کر اسے مار دیا گیا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو اس کہانی پر مبنی یوٹیوب کے لیے ویڈیو ٹائٹل ڈسکرپشن تھمب نیل آئیڈیا اگلی قسط کی تجویز بھی دے سکت۔ بالکل، آئیے اس سائنس فکشن کہانی کا بقیہ حصہ مکمل کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا، یعنی جب جسپر کا قتل ہو چکا تھا۔ آگے کی کہانی: جسپر کے قتل کے بعد پوری اسپیس شپ پر خوف اور بے چینی کا ماحول چھا گیا۔ سب کو شک ہونے لگا کہ جہاز میں کوئی ایک ایسا شخص موجود ہے جو جان بوجھ کر لوگوں کی جان لے رہا ہے اور جو اپنے راز کو چھپانا چاہتا ہے۔ اسی لیے شرن نے فوراً ایک ہنگامی سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا اور سبھی سے کہا کہ وہ اکیلے نہ رہیں۔ اسی دوران بلر اور فیلکس نے جسپر کے قتل کی تحقیقات شروع کیں۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ سب اس گروہ کا کام ہے جو دھوکہ دے کر اس مشن کا حصہ بنے تھے۔ جب ان لوگوں کی شناخت شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ کم از کم 5 افراد ایسے تھے جن کی فائلز اور ڈی این اے ریکارڈز میل نہیں کھا رہے تھے۔ شرن نے ان سب کو الگ کمرے میں قید کرنے کا حکم دیا، لیکن اسی رات جہاز کے آکسیجن سسٹم میں پھر سے گڑبڑ ہو گئی۔
ایلیشیا اور اسپینسر نے فوراً سسٹم کا معائنہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ کوئی جان بوجھ کر آکسیجن پائپ لائن کا والو کھول کر اسے خراب کر رہا تھا۔ قربانی کا لمحہ صورتحال بگڑتی جا رہی تھی۔ اسی دوران انہیں اندازہ ہوا کہ ایک خاص جگہ پر جو والو لیک ہو رہا ہے وہ خلائی جہاز کے باہر ہے، اور اگر وہ بند نہ کیا گیا تو صرف 12 گھنٹے میں پورے جہاز کی آکسیجن ختم ہو جائے گی۔ اس خطرناک مشن کے لیے اسپینسر، بلر اور شرن نے جانا طے کیا، مگر عین وقت پر اسپینسر کو زہریلی گیس سے چکر آ گیا اور بلر کو بھی چوٹ لگ گئی۔ اب صرف شرن باقی بچی تھی۔ سب نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن شرن نے کہا، اگر میں نہیں گئی تو ہم سب مر جائیں گے۔ میں کپتان کے طور پر اپنی ذمہ داری پوری کروں گی۔ شرن اسپیس سوٹ پہن کر جہاز سے باہر نکلی۔ شدید ویکیوم، یخ بستہ ماحول اور تھر تھراتی ہوا کے درمیان وہ دھیرے دھیرے لیک والو کی طرف بڑھی۔ اس نے والو تک پہنچ کر بہت مشکل سے اسے بند کیا لی۔ بلر، رکو، دروازے کے پیچھے کچھ نہیں ہے، خلا ہے۔ اگر تم نے دروازہ توڑا تو ہم تمہیں کھو دیں گے۔ ہم کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں، پلیز ابھی نہیں۔ مگر بلر ان سب کی آوازوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، صرف عزم تھا۔ اس نے پیچھے موڑ کر آخری بار شرن کی طرف دیکھا اور کہا، اگر ہم میں سے کوئی ایک اپنی جان دے کر 8 جانیں بچا سکتا ہے تو یہ قربانی نہیں، فرض ہے۔ شرن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چیخی، نہیں بلر، مت کرو یہ۔ لیکن بلر نے اس کے آنسوؤں کو ایک مسکراہٹ سے جواب دیا اور ہائیڈرولک کٹر کا آخری لیور کھینچ دیا۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا ہوا نے ایک جھٹکے سے بلر کو کھینچا اور پلک جھپکتے میں وہ خلا کی گہرائیوں میں جا گرا۔ سب چیخے مگر کچھ نہ کر سکے۔ بلر اب نہیں رہا تھا مگر دروازہ کھل چکا تھا۔ زندگی واپس آئی۔ اندر پھنسے وہ 8 افراد جو مرنے کے بالکل قریب تھے، اب باہر نکل کر زمین پر گرے ہانپتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے۔ شرن نے ایک ایک کو گلے لگایا اور ان سب نے خاموشی سے خلا کی طرف دیکھا جہاں بلر ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا تھا۔ بلر کا نام زندہ رہا۔ بعد میں اسپینسر نے اسپیس شپ کے کنٹرول روم میں بلر کی تصویر ایک دیوار پر لگائی۔ نیچے ایک جملہ لکھا گیا، اس نے اپنی روشنی دے کر دوسروں کو اندھیرے سے نکالا۔ سب نے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی اور شپ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئی، ایک نئی امید، ایک نیا عزم اور بلر کی یاد کے ساتھ۔ بلر خلا میں گر چکا تھا۔ لمحے بھر میں اس کا جسم آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور صرف سناٹا رہ گیا۔ لیکن جس لمحے دروازہ کھلا، اندر موجود وہ 8 لوگ جن کی سانسیں آخری مرحلے پر تھیں باہر نکل آئے۔ ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر رو رہی تھی۔ ایک نوجوان لڑکی ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور باقی سب ساکت، خاموش، دم بخود کھڑے تھے۔ انہوں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور بلر کی قربانی کو بھی۔ شرن گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ شرن، جو ایک مضبوط لیڈر تھی، اس لمحے اپنے گھٹنوں پر آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسپینسر نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر وہ بولی، میں نے اسے روکا۔ لیکن وہ رکا نہیں۔ اس نے سب کو بچا لیا اور خود ختم ہو گیا۔ اسپینسر نے کہا، وہ ختم نہیں ہوا، وہ اب ہم سب میں زندہ ہے۔ ہم اس کی قربانی کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ یادگار بنائی گئی۔ اگلے دن اسپیس شپ میں ایک چھوٹی سی یادگار بنائی گئی۔ وہ جگہ جہاں سے بلر نے دروازہ توڑا تھا، اب وہاں شیشے کے پیچھے اس کا ہیلمٹ رکھا گیا اور نیچے ایک سادہ سی تختی۔ ہیرو وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی سانس کے لیے اپنی آخری سانس قربان کر دے۔ بلر، مشکلوں کے بعد امید کی کرن۔ آکسیجن سسٹم دوبارہ مستحکم ہو گیا۔ کھانے پینے کا نظام قابو میں تھا۔ ایلیشیا نے زندگی کے لیے سبزیاں اگانے والے سیکشن کو کامیابی سے چالو کر دیا۔ اسپینسر نے سیکیورٹی کو اور مضبوط کیا اور شرن اب اور بھی پرعزم ہو چکی تھی۔ شرن نے ایک اور میٹنگ بلائی اور سب سے کہا، ہم پروکسیما بی کی طرف صرف بچنے کے لیے نہیں جا رہے، ہم ایک نئی دنیا بسانے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، یہ سفر بلر کی قربانی سے ممکن ہوا ہے۔ ہم اس کی امید، اس کا جذبہ اپنے دلوں میں لے کر چلیں گے۔ آخرکار پروکسیما بی کا نظارہ مہینوں کے سفر کے بعد اسپیس شپ کی کھڑکیوں سے ایک نیلا سبز روشن سیارہ نظر آنے لگا۔ پروکسیما بی، انسانوں کی نئی پناہ گاہ، نئی شروعات۔ سب نے ایک ساتھ ایک نعرہ لگایا۔